इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद F9 पार्क में, जहाँ पर औरत मार्च हो रहा है। औरत मार्च में मर्द भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ औरत मार्च में ख्वाजा सरा भी मौजूद हैं। ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के क्या तहफ़्ज़ात हैं, इनके मसाइल क्या हैं, और इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है कि ये इस मार्च में आए हैं, और इस मार्च में शामिल होने की इनकी क्या बुनियादी वजह है। इस मार्च में हमारे शामिल होने की बुनियादी वजह यह है कि हमें हमारे हकूक़ दिए जाएँ, ठीक है। ख्वाजा सरा भी खुदारा इंसान है, इनको इंसान समझा जाए। मतलब क्या आपके हुकूक क्या हैं, और आपको किस किस्म की शिकायत देखें, हमें तो एक तो तालीमी हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो लोग वोटिंग करते हैं, कॉलेजेस में वोटिंग करते हैं। हमारे लिए एक तो स्कूल कॉलेजेस अलहदा होने चाहिए, ठीक है। या कोई भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ख्वाजा सरा पढ़ लिख सके, ठीक है। उसके बाद ख्वाजा सरा अगर मुआशरे में निकलता है तो हर इंसान उस पर वोटिंग करता है। खुदारा ये लोग ये समझे कि हम भी इंसान हैं। हम पिछले 4 साल से इस मार्च में इसीलिए आ रहे हैं कि हमें भी अपने हकूक़ चाहिए। हकूक़ के जो आपके नज़र में है, वो सबसे अहम ये चीज़ ये है कि उसमें हुटिंग्स वगैरह आप पे ना की जाए, हाँ, या इस तरह। सेक्सुअल हरासमेंट है, लोग तंग करते हैं, मकान मालिक तंग करते हैं। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए हमें बहुत सी मुश्किलात दरपेश होती हैं, तो हमारे हकूक़ हमें दिए जाएँ ताकि प्राइवेट जॉब्स जो आपकी कम्युनिटी से बहुत से लोग प्राइवेट जॉब्स भी करते हैं, कुछ सरकारी ऑफिसर्स भी ख्वाजा सरा जो हैं वो भी बने हैं, तो उस हवाले से ज़ाहिर सी बात है वो भी इन सारी मुश्किलात से गुजर के गए हैं। तो इसकी क्या वजह है कि जब वो लोग अपनी पोजीशंस पे पहुंच गए तो बाकी क्यों नहीं पहुंच सकते? क्या उनको हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ा? देखें, अब मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी ऐसी है जिनमें क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। तो ये सारा मसला क़ुव्वत बर्दाश्त पे आ जाता है कि अगर हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त है तो हम पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकेंगे। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो माहौल से लड़ना सीख जाते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, आप कम्युनिटी में देख लें, आम मुआशरे में देख लें, हमारी कम्युनिटी को छोड़ दें, आम मुआशरे में आप देख लें। हरासमेंट तो लड़कियों के साथ भी होती है, ख़वातीन के साथ भी होती है। हरासमेंट तो हमारे माशरे में मर्दों के साथ भी होती है। मर्दों के साथ तो मैंने नहीं सुना। क्यों नहीं होती? मर्दों के साथ हरासमेंट होती है। अच्छा। आप उस पे क्या कहते हैं कि अगर एक मर्द है, उसको कोई बुरी नज़र से देख रही है खातून, कोई ख्वाजा सरा देख रहा है, कोई खातून देख रही है, तो उसके साथ भी तो ज्यादती है ना? मेरी देखे मेजॉरिटी मैंने आज तक यही देखा है कि जितनी भी शिकायत आई हैं, कभी ये शिकायत नहीं आई। आप किसी थाने में चले जाएं, कहीं रिपोर्टिंग रूम में चले जाएं, वहाँ पे हम मर्द बेचारे हम नहीं बोलते ना। यही रिपोर्ट आएगी। अच्छा, यही रिपोर्ट आएगी कि भाई फ़लाँ बंदे ने ख्वाजा सरा को छेड़ दिया, फ़लाँ बंदे ने औरत को छेड़ दिया। कभी आप देखें कहीं ये रिपोर्ट लिखी हुई आई है कि हाँ भी मुझे फ़लाँ औरत ने मेरे साथ ज़्यादती की है? नहीं, ये होता है ना इस माशरे में। आप इस तरह तो ना करें कि मर्दों के साथ हरासमेंट। आप इस चीज़ को मानती हैं कि मर्दों को भी देखा जाता है, जिस तरह मर्द देखना भी हरासमेंट है ना? आप किसी को अगर कोई अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, आप उसको ताड़ रहे हैं, आप उसको बुरी नज़र से देख रहे हैं, तो हरासमेंट है। इसी तरह से ख्वातीन या बाकी भी मर्दों के साथ भी तो देखना जो है, इंसान एक दूसरे को देखता है, ऐसी बात नहीं। आप इस बात पे मुझ पे कि आप मुझे ऐसे करके पकड़ लें, ठीक है, और मुझे बोले ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो वो चीज़ जो है ना, वो हरासमेंट होती है। मर्दों के साथ तो हरासमेंट तो घरों में भी होती है, उनसे काम करवाए जाते हैं, उनको ख़वातीन की वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। आप औरत मात में ये कह सकती हैं कि ज़ाती ज़िंदगी में इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे वो मर्द हो। नहीं, ज़ाती ज़िंदगी में भी इंसान, पता क्या है कि इंसान को ये समझना चाहिए, चाहे औरत है चाहे मर्द है, ठीक है ना। औरत के हकूक़ अपने हैं, मर्द के हकूक़ अपने हैं, ठीक है ना। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इससे मुराद ये नहीं है कि मैं जो भी इस्लाम से हट के जो है वो करूं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद ये है कि मेरा जिस्म मेरे खुदा की मर्ज़ी है, मेरे खुदा ने मेरा जिस्म बनाया है, ठीक है ना। अब आप मुझ पर हुटिंग कर रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, मुझे ये पसंद नहीं, इसीलिए कहा जाता है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये मुझे बता दें कि जिस तरह से बाकी ख़वातीन भी हैं, उनकी तरफ से भी शिकायत आती हैं कि उन्हें भी हरास किया जाता है। तो उस पे आप जो ख़वातीन के साथ आप किस हद तक स्टैंड करती हैं, और क्या ख़वातीन के साथ बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, और हम उनके साथ हैं शाना। आप सिर्फ मर्दों के साथ नहीं है, ख़वातीन के साथ भी, अपनी कम्युनिटी के साथ भी हैं?
ایسی بات نہیں ہے, ہم سب کے ساتھ ہیں, لیکن دیکھیں مرد ہی تو ہراسمنٹ کرتے ہیں نا. نہیں مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے, یہ تو اوپن سیکرٹ مجھے ہے. آج تک کوئی ایک کیس نکال کے یا پھر دکھا آپ دے. کو نہیں ملا نا. چلیں بہرحال بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. Thank یہ ایک حاجہ اثرات ہے جو اس احتجاج میں آئے, اور یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ وہ آپ آنا چاہ رہے ہیں. جی آ جائیں پلیز. یہ ایک اور نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی اپنے عورت مارچ کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ اوپینین دینا چاہ رہے ہیں. میں عورت مارچ کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ عورت کو اس کا حق بھی ملنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. جیسے کہ بیٹی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, بہن کو بہن کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. جیسے کہ بہت سارے ہمارے ملک میں ایسے مسائل ہیں جس کو ہم نہ دیکھتے ہوئے حل نہیں کر سکتے, اور بولتے ہیں کہ یہ مطلب کہ عورتوں کچھ کے کر رہے ہیں. حقوق آپ کی نظر میں کیا ہے؟ سر وہ سب سے ہمارے ملک میں سب سے جو بڑی مسئلہ ہے یہ وہ عورتوں کا حقوق ہی ہے. کس طرز کے حقوق؟ مثلا ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. شریعت میں عورت کو حقوق دیے گئے ہیں, برابری کا حق جی ہے, جی بالکل, تعلیم کا حق ہے, جی جی روزگار حاصل کرنے کا حق ہے. جی جی. پاکستان میں یہ سارے حقوق حاصل ہیں یا نہیں؟ سر پاکستان میں افسوس کے ساتھ کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں حقوق ہے, لیکن کچھ نظر نہیں آتا. باہر ممالک میں دیکھیں. آپ ماشاءاللہ سے ایجوکیٹڈ لگ رہے ہیں. جی جی. آپ نے یونیورسٹیز میں دیکھا ہوگا خواتین وہاں پہ تعلیم حاصل کرتی ہیں. جی جی. برابر ریشو ہوتی ہے. جی جی. اسکولز میں ہوتی ہیں, جابز کرتے ہیں وہاں پہ خواتین ہوتی ہیں. ہمارے گھروں میں بھی مائیں بہنیں جی جی. تو مجھے تو لگتا ہے ہم حقوق ادا کر رہے ہیں, اور بھرپور حقوق. اصل میں کچھ ہم لوگ خود بھی اس میں غلط ہیں, اور اپنی غلطی کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو غلط تسلیم نہیں کرتے. غلط کس جگہ پہ وہ پوائنٹ آؤٹ مطلب کہ غلط اس چیز پہ ہے کہ ہم جیسے کہ میری بہن ہے یا میری بیوی ہے, اس کو وہ باہر جاتی ہے, بس جب بجائے ہم اس کو حوصلہ اور اس کے ساتھ دینے کی بجائے ہم اس کو طرح سے اس کے اوپر الزامات اور اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے. مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ عورت کو اپنے محرم کے ساتھ گھر سے باہر نکلے. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کو محرم کے ساتھ ہی نکلنا چاہیے, یا آزادی اس حد تک ہونی چاہیے کہ عورت اپنے طور پہ کہیں بھی آئے اور جائے؟ دیکھیں آزادی تو سب کے لیے ہے, جانور سے لے کے انسان تک. محرم کی جو شرط ہے, کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ قید ہے یا یہ نارمل چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے؟ میری سوچ میں تو یہ قید ہے, اس لحاظ سے کہ اگر میری بیٹی ہے, میں اگر کسی جگہ بیٹی کی شادی کرتا ہوں تو وہی اس کو جانے نہ دے, تو میں بولوں گا کہ یہ تو غلط ہے. تو لہٰذا اپنی حد تک آپ اپنی ظاہر سی بات ہے, سب کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں, ایک جیسی ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کو گھر سے اکیلے جانے دینا چاہیے, کوئی اس میں قباحت نہیں ہے؟ دیکھیں جس عورت نے باہر اگر غلط ہونا ہے, نہیں غلط یہ تو بات ہی نہیں ہے نا, غلط کی بات ہی نہیں ہے. غلط تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور جو اصل میں وہ اپنے گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اس میں تو کوئی. اصل میں مین ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ خود ہی ان کو برا بھلا بولتے ہیں اور دوسروں کو موقع مل جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر ہیں اور سب برا بولتے ہیں؟ نہیں سر, ایسے نہیں بولتے. تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ پابندیاں جو ہیں یہ غلط ہیں؟ یہ کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں نا معاشرے کی. جی جی. اب اسلام نے ہمیں یہ دیا ہے کہ جس طرح سے حدود و قیود ہیں کہ نکاح کے معاملے میں آپ محرم کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. حدود و قیود ہیں, پیاری ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو نکاح کی شرط ہے, ایک پیارا رشتہ ہوتا ہے. جی جی. آپ نکاح کے اوپر کس حد تک یقین رکھتے ہیں کہ نکاح ہونا چاہیے, اور نکاح میں مرد کی کیا ذمہ داریاں اور خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیں جو مرد ہے اس کا کام ہے کہ اپنی جو بیوی ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے اس کو ہر طرح سے خوشحال رکھے, اور اس طرح کا کوئی ماحول پیدا نہ کرے کہ جس سے ہماری بیٹیاں یا خوشحال کیسے رہ سکتی ہیں؟ سر خوشحال آپ اپنی اگر مسز ہوں تو آپ انہیں کس طرح خوشحال رکھ سکتے ہیں؟ سر میری خود ایک مسز ہے, میری ایک بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے, ٹھیک ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر اس کو کسی قسم کی کوئی مسئلہ آتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کا حل کروں, اس کو ہر طرح سے خوش رکھوں جس طریقے سے بھی. کس طرح کے مسائل آتے ہیں اسے؟ کیا وہ آپ کی وائف جاب کرتی ہیں کہیں پہ؟ جی نہیں. اچھا, آپ کی وائف جاب نہیں کرتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی وائفس کو کرنی چاہیے, وہ کیوں نہیں کر رہی؟ اصل میں سر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جب میں کر رہا ہوں تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیٹس دا پوائنٹ. جی جی. آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کی بیوی کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ سر ان کا مین مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہیں, وہ آپ والی بات ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے گھر میں ماں بہنیں کی ضرورت پڑتی ہے کام کرنے کے لیے,
مرد ٹھیک کو ہے مرد کیوں نہیں کام کرتا؟ یہ مرد کے ہاتھ ہیں، وہ کام سر کرے نا. سر اگر ہر ایک کی سوچ یہی ہو تو ہمارا ملک کامیاب ہوتا ہے. نہیں تو آپ کی اپنی بیوی گھر میں کام کروا رہے ہیں آپ ان سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کی سوچ سر کام تو ظاہر سی بات ہے، کام تو کرنا پڑتا کام تو نہیں کرنا چاہیے نا سب کو برابر. عورت مارچ کا آپ کو پتہ ہے سلوگن کیا ہے؟ جی کہ جی برابری کے حقوق ہیں، گھر کے کام بھی شیئر سر اگر مرد باہر کام کر رہا ہے تو عورت گھر کے کام کرتی ہے. آپ اینڈ میں اس بات میں راضی ہیں کہ اگر مرد باہر کام کرتا ہے تو عورت کو گھر کے کام کرنے چاہیے؟ جی جی عورت کو کھانا گرم کر کے دینا چاہیے؟ نہیں کھانا گرم کر کے نہیں دینا چاہیے. میں سر خود ہی، میری ایک عادت ہے، میں خود ہی اگر چائے بھی بنانی ہو تو میں اس کو تکلیف نہیں دیتا، میں خود ہی کرتا ہوں. اچھا، اور آپ اس طرح بتائیں کہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ خود کھانا گرم کریں گے، جی جی جاب بھی آپ خود کرتے جی ہیں، جی کپڑے آپ دھوتے ہیں، آپ کی مسز دھوتی ہیں؟ سر جب اس کو بخار ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو خود ہی میں کرتا ماشاءاللہ کتنا پیار ہے. اور ٹھیک ہے. یہ پیار سلامت رہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ خود کام کرتے ہیں گھر کے بھی اور باہر کے بھی، جی جی تو پھر مرد زیادہ کام کر رہا ہے یا عورت؟ میں دیکھا جائے تو دونوں برابر ہی ہیں. دونوں برابر ہیں. جی جی آپ جہاں کہیں سے بھی گھوم پھر کے آئیں کہ برابر دونوں ہیں. جی جی ٹھیک ہے. عورت باہر کام کرنے کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اجازت دینی چاہیے اور کرنی چاہیے اسے، اور کام کرے وہ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی جی بالکل. آپ کب اپنی وائف کو بھیج رہے ہیں کام کے؟ انشاءاللہ سر کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ تقریباً 4 سال. تو 4 سال میں ابھی تک کیوں نہیں آپ نے جاب کروائی؟ سر وہ ضرورت ہی انہوں نہیں نے کیوں نہیں پڑی کی؟ سر. کبھی اس قسم کی کبھی بات ہی نہیں ہوئی کہ جاب کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. وہ گھر کے کھانا وغیرہ پکاتی جی جی ہیں؟ ہاؤس وائف. ہاؤس وائف ہے. جی جی یہ عورت مارچ میں بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. یہ ایک نوجوان عورت مارچ میں آئے ہیں اور ان کا یہ موقف واضح ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں، مگر عورت گھر کے کام کرے اور مرد باہر کے کام کرے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات سنیں، ضروری نہیں ہے کہ عورت گھر کا کام کرے. مثلا کہ جو مسئلے ہیں، مطلب کہ کس طرح کے مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر باہر جاتی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں یہ صورتحال دیکھی ہے کہ مطلب کہ عورت اگر باہر جاتی ہے تو اس کا جو مرد ہے اس کو غلط طریقے سے دیکھتا ہے، یا مطلب جب شکایت یہ آتی ہے کہ عورت کو ہراس کیا جا رہا ہے جی جی ٹھیک ہے، اگر عورت کو کوئی اور ہراس کر رہا ہے تو اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ جائے گا، محرم ساتھ جائے گا، تو یہ مسائل ہی نہیں ہوں گے نا. سر افسوس کے ساتھ یہ تو مسئلہ ہے اچھا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ خود اس کا ساتھ دے دیتے ہیں. اچھا. تو جو لوگ موقع پہ اتنا انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں بناتے پھر کہ وہ خود اپنے پروٹیکٹ کر سکے خود کو اور خود اپنے معاملات چلا سکے وہ؟ سر میری خواہش ہے کہ اس طرح ہی ہو اچھا. کہ اس کو کم سے کم آزادی ملے. ہمارا انٹرویو بہت لمبا ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. یہ نوجوان تھے ہمارے ساتھ جو جن کا اوپینین آپ نے سنا، جن کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا. اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ مستقبل کے لیے جڑا رہے. اللہ نے کے بان.